وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوقات پیدا کی ہیں، ہر ایک کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے، اور اس پر جو ہے حد درجے کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے پیدا کرنے کے بعد ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرما دیا، دنیا کے اندر بھیج دیا، ہمارے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا۔ عربی زبان کے اندر لفظ رزق صرف کھانے پینے کی اشیاء تک محدود نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ رزق سے مراد ہر وہ ضرورت ہے جو آپ کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک آپ کے کام آتی ہے، اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ اب جب ہماری ہر ضرورت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا، ہمارے ذمہ کیا کام ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ پھر دنیا کے اندر ہم جو اسباب اختیار کرتے ہیں وہ کیوں اختیار کیے جاتے ہیں؟ دنیا میں ہم روزی رزق کمانے کے لیے جو ذرائع، جو اسباب اختیار کرتے ہیں، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی ہمارے لیے لکھ دی ہے، یہ اس کے دروازے ہیں۔ ہمیں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ وہاں سے ہو نہیں رہا۔ زمین کے اوپر کہیں پانی پڑا ہو تو آسمان کا سورج اس میں دکھائی دیتا ہے، لیکن وہاں پر ہوتا نہیں ہے، یہ عکس ہے اس کا۔ اسی طرح جہاں سے ہمیں روزی رزق ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اس کا عکس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں۔ جب ہمارے روزی رزق کا ذمہ اللہ جل شانہ نے لے رکھا ہے تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں جو دھیان دینا چاہیے وہ ہمارے اپنے مقصد پر، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کو ہم کھول کر دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تخلیق انسان کے بارے میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان اور جنات کی پیدائش کا واحد جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ میرے اور آپ کے ذمہ جو ہے وہ روزی کمانا نہیں ہے، روزی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں عطا کریں گے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو کہیں کمانے کے لیے نہیں جاتی۔ جانوروں کو دیکھ لیں، چرند پرند کو دیکھ لیں، انہیں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہے ہیں۔ جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے سکتے ہیں تو میں اور آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ ہمارے ذمہ جو کام ہے، جو مقصد تخلیق ہے ہمارا، وہ عبادت ہے۔ جب تک ہم اس مقصد پر کاربند رہیں گے، اس مقصد کے اوپر ڈٹے رہیں گے، تب تک ہمیں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور جس دن ہم اس مقصد سے ہٹ جائیں گے، جو مقصد ہمارا ہے عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا، اگر ہم اس مقصد سے ہٹ جائیں گے، یاد رکھنا کہ اس رزق کے لیے پھر ہم پریشان ہو جائیں گے۔ یوں نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق، جس کا اللہ جل شانہ نے خود وعدہ فرما رکھا ہے، اس کے کمانے کے لیے نکلا اور اس کمانے کے چکر میں عبادت کو چھوڑ ڈالا، جو اپنا مقصد اصلی تھا اس سے ہٹ گیا، عبادات سے دور ہو گیا، اللہ کی یاد سے دور ہو گیا، قرآن کریم سے دور ہو گیا، نمازوں سے دور ہو گیا۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے، ہماری عبادت سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی دنیا کی زندگی میں اس کو پریشان کر کے رکھ دیں گے۔ آج جو ہماری پریشانیاں ہیں، در در کی جو ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس کا علاج کسی پیر بابا کے پاس نہیں، اس کا علاج کسی عامل کے پاس نہیں ہے۔ اگر اس کا علاج دیکھنا ہے تو آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو کھول کر دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا علاج بتایا ہے۔ ہماری جو پریشانی ہے اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہمارے جو روزی رزق کے اندر پریشانی آ رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، وہ اس کا تعلق کسی پالیسی یا کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں، میری اور آپ کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ تو آئیں اپنے ان مسائل کو ہم خود حل کریں، بجائے اس کے کہ ہم لاکھوں روپے لگا کر کسی پیر فقیر کے پاس جائیں کہ جناب فلاں نے میری روزی بند کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزی رزق کا ذمہ لے رکھا ہے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں روزی پہنچانے کے لیے۔ جب اللہ روزی دے رہے ہیں تو بھلا کون روک سکتا ہے؟ اپنے عقیدے پر مضبوط رہیں کہ میری روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، اور میری روزی رزق جو ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے رزق بھیجتے ہیں، وہاں کسی کا زور نہیں چلتا کہ کوئی میرے روزی رزق بند کر دے۔ اس لیے فضول میں اپنا وقت اور اپنا پیسہ برباد کرنے کے بجائے، اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ خراب کرنے کے بجائے، آئیں قرآن کریم کو اپنا رہنما بنائیں، قرآن کریم کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کریم کے اندر آپ کی ہر پریشانی کا حل صرف قرآن کریم کے اندر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب تک رجوع نہیں کریں گے، اللہ جل شانہ کی طرف جب تک ہم رجوع نہیں کریں گے، تب تک یہ پریشانیاں کم نہیں ہوں گی، مزید بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔